محترم ناظرین، اگر آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ قربانی کرنا چاہتے ہیں، یا قربانی واجب تو نہیں، بس آپ اپنے شوق سے جذبہ ایمانی اور جذبہ قربانی سے سرشار ہو کر اپنی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے کسی بزرگ کی طرف سے، اپنے عزیز و اقربا کی طرف سے، یا پھر اپنے کسی قریبی دوست کی طرف سے نفلی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس لیے کہ اس ویڈیو میں بالکل اختصار کے ساتھ، جس طرح اس ویڈیو میں حج کا انتہائی آسان طریقہ بالکل اختصار کے ساتھ سمجھایا تھا، ایسے ہی اس ویڈیو میں بھی قربانی کے ضروری مسائل سٹیپ بائی سٹیپ بالکل اختصار کے ساتھ اور انتہائی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اگر چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو دھیان سے آخر تک سنیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمد لولی والصلاة علی نبی اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آخر یہ قربانی کیا چیز ہے؟ کچھ ایسا ہی سوال صحابہ کرام نے بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے کیا تھا کہ ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، یعنی یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہوگا؟ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ فوراً صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول اون کے معاملے میں کیا ہوگا؟ یعنی وہ جانور کے جن کے بدن پر بال نہیں بلکہ اون ہوتی ہے، جیسے بیڑ، دمبا، مینڈا اور اونٹ، اونٹنی وغیرہ۔ تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اون کے ہر بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد اب آپ قربانی سے متعلق 5 باتیں سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، قربانی کے لیے جانور کے انتخاب کا طریقہ۔ نمبر 2، قربانی کا وقت۔ نمبر 3، جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ نمبر 4، گوشت تقسیم کرنے اور حصے بنانے کا طریقہ۔ نمبر 5، قربانی کی کھال کا مسئلہ اور مصرف۔ پہلی بات، قربانی کے لیے جانور کے انتخاب کا طریقہ۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے قربانی کے لیے کس قسم کا جانور خریدنا ہے، یعنی اونٹ، اونٹنی وغیرہ خریدنا ہے، یا پھر گائے، بیل اور بھینس وغیرہ خریدنا ہے، بکرا بکری خریدنا ہے، یا پھر بیڑ، دمبا اور مینڈا وغیرہ خریدنا ہے۔ اگر تو آپ نے اونٹ یا اونٹنی وغیرہ خریدنا ہے تو یاد رکھیے کہ ان کی عمر 5 سال سے کم نہ ہو، یعنی 5 سال مکمل ہو اور 6 سال میں چل رہے ہو۔ اور اگر آپ نے گائے، بیل، بھینس وغیرہ خریدنا ہے تو ان کی عمر 2 سال مکمل ہو، 30 سال میں چل رہے ہو۔ اور اگر بکرا بکری، بیڑ، دمبا اور مینڈا وغیرہ خریدنا ہے تو یاد رکھیے کہ ان کی عمر 1 سال سے کم نہ ہو بلکہ 1 سال مکمل ہو اور دوسرے سال میں چل رہے ہو۔ البتہ بیڑ، دمبے اور مینڈے وغیرہ میں اتنی گنجائش ہے کہ ان کے 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی درست ہوگی، بشرطے کہ وہ بچہ اس قدر موٹا اور فربا ہو کہ اگر اسے عام ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو دکھنے میں وہ پورے 1 سال کا دکھے۔ تو ایسے 6 ماہ کے بچے کی قربانی بھی درست ہوگی۔ اب آپ یہ سماعت فرما لیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی درست نہیں ہوتی۔ چنانچہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی سرے سے نہیں ہوتی۔ نمبر 1، امیہ۔ نمبر 2، اورا۔ نمبر 3، ارجا۔ نمبر 4، اجفا۔ امیہ، اورا، امیہ اندھے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کا اندھا پن بالکل واضح ہو، اور اورا کانے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ایک آنکھ ٹھیک ہو اور دوسری آنکھ بالکل خراب ہو۔ اور ارجا ایسے لنگڑے جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یعنی جو چل بھی نہ سکتا ہو۔ اور اجفا ایسے لاغر اور کمزور جانور کو کہا جاتا ہے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ ہو۔ اسی طرح وہ جانور کہ جس کے کان، سینگ اور دم وغیرہ مکمل طور پر کٹے یا ٹوٹے ہوں یا تہائی سے زیادہ کٹے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ البتہ اگر تہائی سے کم کٹے ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی بلا کراہت درست ہوگی۔ جانور خریدنے کے بعد دوسرا مرحلہ قربانی کے وقت کا ہے۔ چنانچہ قربانی کا وقت یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ کے صبح صادق سے شروع ہو کر 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے تک رہتا ہے۔ ان 3 دنوں میں آپ جب چاہیں قربانی کر سکتے ہیں، البتہ رات کے وقت قربانی کرنا درست نہیں ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں وہ نماز عید سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے۔ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے قربانی کر لی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اسے دوبارہ قربانی کرنی ہوگی۔ البتہ جو لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں جہاں عید اور جمعے کی نماز نہیں ہوتی، وہ لوگ 10 ذی الحجہ کو طلوع فجر یعنی صبح صادق کے فوراً بعد قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔
ہاں اگر کسی کو کوئی ایمرجنسی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کہیں جانا ہو یا گوشت وغیرہ کی جلدی ہو، تو اس کے لیے فقہائے کرام نے یہ ہیلا بیان کیا ہے کہ وہ اپنا جانور اپنے قریب کے کسی دیہات میں بھجوا دے اور ان سے کہہ دے کہ وہ صبح صادق کے فوراً بعد اس کا جانور ذبح کر دے، تو اس طرح وہ شہر میں رہتے ہوئے نماز عید سے پہلے اپنا جانور ذبح کروا سکتا ہے اور اس کی قربانی درست ہوگی۔ تیسری بات، جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ جانور کی خریداری بھی ہو گئی، وقت کا تعین بھی ہو گیا، اب تیسرا مرحلہ ہے جانور ذبح کرنے کا طریقہ۔ چنانچہ اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ جانور کو لٹانے سے قبل آپ نے اپنے اوزار، چھریاں وغیرہ پہلے سے ہی تیز کر کے مکمل کر کے اپنے پاس رکھنے۔ یہ نہ ہو کہ جانور کو لٹانے کے بعد آپ اپنے اوزار ڈھونڈنے لگ جائیں، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو حد ہی کر دیتے ہیں کہ وہ جانور کو لٹانے کے بعد اپنے اوزار کو چیک کیے بغیر، چھریاں وغیرہ تیز کیے بغیر اس کے گلے میں انتہائی زور زور سے چھری چلانا شروع کر دیتے ہیں، جس سے جانور زخمی بھی ہو جاتا ہے اور اسے انتہائی تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ وہ جانور کو اسی اس طرح بھی کیفیت میں چھوڑ کر اس کے سامنے ہی چھری تیز کرنی شروع کر دیتے ہیں، اور بعض لوگ ایک جانور کے سامنے دوسرا جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین جانیے یہ پرلے درجے کی حماقت، اعلیٰ درجے کی جہالت اور جانور پر ظلم ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے اوزار مکمل کر کے تسلی کر لیں تو اب آپ کسی رسی وغیرہ سے جانور کو اچھی طرح باندھ کر قبلہ رخ لٹا کر کوئی ایکسپرٹ بندہ تکبیر کہہ کر اس کے گلے میں چھری چلانا شروع کر دے، اور یاد رکھیے کہ اس دوران جانور کی 4 رگوں میں سے 3 رگوں کا کٹنا انتہائی ضروری ہے۔ 4 رگیں کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 حلقوم، نمبر 2 مری، نمبر 3 اور نمبر 4 ودجین۔ حلقوم سانس کی نالی کو کہا جاتا ہے، مری خوراک اور چارے کی نالی کو کہا جاتا ہے، اور ودجین خون کی ان 2 رگوں کو کہا جاتا ہے جو گردن کے دونوں اطراف میں ہوتی ہیں، جنہیں ہم اردو میں شاہرگ کہتے ہیں۔ تو ذبح کے دوران ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 رگوں کا کٹنا ضروری ہے۔ اگر 4 رگیں کٹ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو اگر 3 رگیں بھی کوئی سی بھی 3 رگیں کٹ جائیں تو آپ کا جانور حلال ہوگا، قربانی درست ہوگی۔ اور اگر 3 رگوں میں سے کم کٹ جائیں، یعنی 2 یا 1 رگ کٹے اور جانور مر جائے، تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، جانور حرام ہوگا۔ اور اس ضمن میں ایک انتہائی ضروری اور اہم بات یہ سمجھیے کہ ہم میں سے 90% لوگ، بالخصوص کسائی لوگ، کہ انہوں نے دیہڑیاں لگانی ہوتی ہے، ایک جانور کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، انہوں نے اپنی دیہڑی لگانی ہوتی ہے، تو وہ جلدی کے چکر میں جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے ذبح کرنے کے بعد اس کے حرام مغز میں چھری گھونپنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گلے میں ایک سفید رگ نظر آتی ہے، وہی حرام مغز کہلاتا ہے۔ تو شرعی اعتبار سے جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس حرام مغز میں چھری گھونپنا اور اس رگ کو کاٹنا مکروہ ہے، اور طبی اعتبار سے بھی یہ انتہائی نقصان دہ ہے، اس لیے کہ جب آپ نے جانور کی 4 یا 3 رگیں کاٹ دی ہیں تو اب جانور کا خون اس کی رگوں اور مسوں سے اور گوشت سے بتدریج نکل رہا ہوتا ہے، لیکن جلدی کے چکر میں جیسے ہی آپ اس کے حرام مغز میں چھری گھونپ دیتے ہیں تو جانور کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے اور اسے انتہائی زور کا جھٹکا لگتا ہے، تو جو خون بتدریج نکل رہا ہوتا ہے وہ فوراً رگوں اور گوشت میں رک جاتا ہے، اور خون شرعی اعتبار سے ویسے بھی حرام ہے اور طبی اعتبار سے بھی اس کے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے خود بھی اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کسائیوں کو انتہائی سختی کے ساتھ منع کرنا چاہیے۔ چوتھی بات، گوشت تقسیم کرنے اور حصے بنانے کا طریقہ۔ اس سلسلے میں آپ 4 باتیں سماعت فرما لیں۔ پہلی بات تو آپ یہ سمجھیے کہ قربانی کے بڑے جانور میں 1 سے لے کر 7 بندے تک شامل ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بندہ اکیلے بھی قربانی کر سکتا ہے اور 1 سے لے کر 7 بندے تک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ 7 آخری حد ہے، 7 سے زیادہ نہیں شامل نہیں ہو سکتے، البتہ 7 سے کم 6، 5، 4، 3 اور 2 وغیرہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات، جتنے بندے اس جانور میں شامل ہوں گے حصے بھی اتنے ہی بنائے جائیں گے۔ 3 اگر شریک ہے تو حصے بھی 3 بنیں گے، اگر 4 بندے شامل ہیں تو حصے بھی 4 بنیں گے، یعنی 7 حصے بنانا ضروری نہیں، جیسے کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ تیسری بات، بڑے جانور میں حصہ دار ہونے کی صورت میں قربانی کے درست ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کی نیت قربانی کی ہو، یا بعض کی قربانی کی اور بعض کی عقیقے کی ہو۔ اگر کسی ایک شریک کی نیت بھی قربانی یا عقیقے کے علاوہ کوئی اور نیت ہو، گوشت کی نیت ہو یا ریاکاری کی نیت ہو یا کوئی اور نیت ہو، تو اس ایک کی وجہ سے سب کی قربانی خراب ہوگی۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ تمام شرکاء کے حصے برابر ہوں، یعنی کسی ایک شریک کا حصہ بھی معمولی بھی کم یا زیادہ ہوگا تو اس کی وجہ سے تمام شرکاء کی قربانی خراب ہوگی۔ اس لیے بڑے جانور میں سوچ سمجھ کر حصہ دار شامل کرنے چاہیے، اور گوشت وغیرہ بھی اندازے سے نہیں بلکہ کسی کانٹے اور ترازو وغیرہ سے تول کر اچھی طرح تسلی کر کے تقسیم کرنا چاہیے۔ چوتھی بات،
گوشت کے حصے بنا کر تقسیم کر لینے کے بعد اب آپ کے حصے میں جو گوشت آیا ہے اس حصے کے آگے 3 حصے کرنا مستحب ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے آپ سارے کا سارا گوشت چاہے تو خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج اور کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، اور اگر چاہیں تو سارے کا سارا گوشت آگے صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر اور مستحب یہ ہے کہ آپ اپنے اس حصے کے 3 حصے بنا لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا کے لیے اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے۔ چوتھی بات بھی مکمل ہو گئی۔ 5ویں اور آخری بات قربانی کی کھال کا مسئلہ اور مصرف۔ یاد رکھیے کہ قربانی کی کھال نہ تو آپ کسائی کو بطور اجرت دے سکتے ہیں اور نہ ہی قربانی کی کھال بیچ کر آپ اس کی رقم استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ قربانی کی کھال کے استعمال کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ آپ بعین ہی اسی کھال کی کوئی چیز بنا کر اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، وگرنہ اس کا بہترین مصرف دینی مدارس ہے۔ اگرچہ اس کے مصارف تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین مستند اور معتمد مصرف وہ دینی مدارس ہیں۔ باقی جتنے بھی مصارف ہیں وہ مشکوک ہیں، بہت دفعہ دل مطمئن نہیں ہوتا کہ نہ جانے وہ مستحق ہیں بھی کہ نہیں، تو اس لیے شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ آنکھیں بند کر کے اپنے قریب کے کسی مدرسے میں لے جا کر کھال دے دیں، انشاءاللہ آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ اللہ پاک پوری امت مسلمہ کی قربانی کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔